قانونی ٹی وی چینل کے دوستوں کو منصف امان ایڈوکیٹ کا لاہور سے سلام پہنچے۔ دوستو، اکثر آپ میری ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں جس میں سیاسی بھی ہوتی ہیں، قانونی بھی ہوتی ہیں اور کرنٹ تبصرے بھی ہوتے ہیں، سیاسی صورتحال کے جو موجودہ حالات کی چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک بالکل پیور جو ہے وہ قانونی ٹی وی پہ قانونی مشوروں والی ایک ویڈیو دے رہا ہوں۔ وہ ہے 489F، سیکشن 489F PPC، کہ جس کے تحت کوئی آدمی لین دین میں جب چیک دیتا ہے تو اس چیک کو جب وہ ڈس آنر ہو جاتا ہے تو اس کا کیا علاج ہے، اور اس میں تھوڑا سا یہ بتاؤں گا چیک دینے والا کن چیزوں کی احتیاط کرے اور چیک لینے والا کن چیزوں کی احتیاط کرے۔ تو دوستو، آج کی جو ویڈیو ہے وہ بڑا ہی ایک کامن مسئلہ ہے۔ مجھے بڑے فون آئے ہیں کہ آپ سینئر وکیل ہیں تو آپ اس حوالے سے جو ہے نا وہ کوئی بات کریں کہ چیک ڈس آنر ہونے کے حوالے سے جو نتائج ہوتے ہیں اس کا کیسے ہم نے کرنا ہے اور اس کو کس طرح کرنا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ PPC کا 489F 499 سیکشن ہے، جس کے ایف سیکشن کا جو سب سیکشن ہے ایف ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو چیک دیتا ہے اور وہ چیک ڈس آنر ہو جاتا ہے، یعنی کیش نہیں ہوتا، بینک میں آپ دیتے ہیں تو کیش نہیں ہوتا، تو اس کی کیا سزا ہے اور اس کا کیا حل ہے۔ تو دوستو، یہ لکھا ہوا ہے 489F میں کہ جی ڈس آنیسٹلی ایشوئنگ اے چیک، یہ عنوان ہے کہ بدنیتی سے کسی کو چیک جاری کرنا، بدنیتی سے کسی کو چیک جاری کرنا، اور ڈس آنیسٹلی ایشوئنگ اے چیک whoever dishonestly issue a check towards repayment of loan or fulfillment of an obligation which is dishonored or presentation shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years and fine۔ یہ تو سر ہے اس کا، میں نے آپ کو بتا دیا سیکشن۔ اب ایک آدمی ہے، آپ نے اس سے لین دین کیا ہوا ہے، اس نے آپ کو پیسے دینے ہیں اور آپ نے اس کو دباؤ ڈالا ہے، اس نے کہا جی اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں آپ کو یہ چیک لکھ دیتا ہوں، اور اس کے اوپر کئی دفعہ وہ 1 مہینے کی ڈیٹ ڈال دیتا ہے، 2 مہینے کی ڈیٹ ڈال دیتا ہے، 3 مہینے کی ڈال دیتا ہے، تو وہ چیک آپ لے لیتے ہیں۔ تو جب 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے گزرتے ہیں، آپ بینک میں جاتے ہیں تو وہاں وہ بینک والے کہتے ہیں جی کہ اس کی تو پیمنٹ پیسے ہیں ہی نہیں بینک میں، یا اگر ہیں تو اس نے رکوائے ہوئے ہیں، اور یہ چیزیں ہیں، یہ بدنیتی ہے۔ یعنی کہ ایک آدمی چیک دے رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میرے بینک میں جو ہے 10,000 بھی نہیں ہے اور وہ چیک آپ کو دے رہا ہے 10 لاکھ کا، تو بدنیتی ہو گئی نا ثابت۔ یا پھر یہ کہ اس کے بینک میں پیسے پڑے ہیں، اس نے لڑائی سے بچنے کے لیے تو آپ کو ایک چیک ایشو کر دیا ہے، بعد میں بینک کو بتا دیا ہے کہ چیک نمبر فلاں 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 جو ہے اس کو سٹاپ کر دیا جائے، اس کی پیمنٹ نہ دی جائے، اور آپ جب جاتے ہیں تو وہ بینک سے جو ہے نا آپ کا چیک جو ہے نا وہ کیش نہیں ہوتا، پیسے نہیں ملتے، وہ کہتے ہیں جی کہ اس کے اوپر تو سٹاپر آیا ہوا ہے اور یہ سٹاپ لگا ہوا ہے۔ تو یہ تو دوستو ہو جاتی ہے بدنیتی سے۔ اب اگر ایک آدمی آپ کو چیک دیتا ہے اور وہ ڈس آنر ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ جس کو چیک دیا گیا ہے اس کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ تو وہ دوستو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ہی اس کا چیک اس مقررہ میعاد اور تاریخ کے بعد وہ جمع کراتا ہے، ڈس آنر ہوتا ہے، تو سب سے پہلے وہ جو ہے ایک اس پارٹی کو لیگل نوٹس جاری کرے، یا اس کے ساتھ اگر اس کے تعلقات ٹھیک ہیں تو اس کو فون پہ بتائے، ایک دفعہ اس کو ضرور بتائے، فوری طور پہ یہ بھاگ نہ جائے کہ جی FIR کٹوا دے، یا وہ 22A 22B کی جو میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں وہ نہیں، پہلے اس کو بتائے۔ ہو سکتا ہے اس کی غلطی ہو سکتا ہے اس کی کوئی چیک بک گم ہو گئی ہو، اس نے سارے چیک بک کی بند کروا دی ہو سکتا ہے اس کو پیمنٹ کی اسی دوران کوئی اور ضرورت پڑ گئی ہو تو خالی ہو گئی ہو، تو وہ جب آپ اس کو فون کر کے بتائیں گے یا لیگل نوٹس بتائیں گے
تو وہ آپ کو بتائے گا کہ بھائی اس میں یہ ہے، میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اور مجھے 10 دن اور دے دیں، 20 دن ہو جائے، تو آپ صبر کر لیں، لٹیگیشن میں نہ جائیں، کیونکہ لٹیگیشن میں جائیں گے تو وہ تھوڑا سا لمبا ہوگا، عدالتوں میں جائیں گے اور ادھر ادھر آپ جب کیس کرنے جائیں گے تو وہ لمبا ہو جائے گا۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں 10 دن کے بعد دے جاؤں، تو آپ اس کی بات کا یقین کر لیں اور 10 دن اور ویٹ کر لیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس کو یا تو فون کرنا ہے یا اس کو لیگل نوٹس بھیجنا ہے۔ اگر آپ سمجھیں کہ وہ 10 دن بھی گزر گئے ہیں اور وہ ڈرامے بازی کر رہا ہے اور وہ پتہ لگ گیا آپ کو کہ جی یہ بے ایمانی سے اس نے چیک ایشو کیا تھا اس وقت ہمیں ٹالنے کے لیے، تو پھر جو ہے وہ آپ لیگل نوٹس کی کاپی لے کے تو ایک درخواست لکھیں، جیسے جو حالات ہیں کہ بھئی جو چیز ہے، آپ نے اس سے گاڑی آپ نے بیچی تھی، کوئی اور چیز بیچی تھی، پراپرٹی بیچی تھی، مکان بیچا تھا، دکان بیچا تھا، یا نقد آپ نے پیسے دیے تھے، جو بھی حالات ہوں وہ اس درخواست میں لکھیں، اور وہ درخواست آپ نے جا کے تو ایس ایچ او متعلقہ جو بھی ایس ایچ او ہوگا اس ایس ایچ او کے پاس آپ جائیں گے اور اس کو کہیں گے جی ایف آئی آر درج کرو۔ تو وہ عام طور پہ ایسے کیسوں میں 1 دن یا 2 دن میں ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، 1 دن گزر جاتا ہے، 2 دن گزر جاتا ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے جو اس ایس ایچ او کے اوپر لگا ہوا ہے، ویسے تو اب آ گیا ہے کہ جی ایس پی کی کمپلینٹ سیل بن گئی ہے، تو ایس پی کمپلینٹ سیل میں اپلیکیشن آپ دیں گے کہ جی یہ میرا جو ہے ایف آئی آر درج نہیں کر رہا، اس کو ہدایت کی جائے کہ ایف آئی آر وہ درج کرے۔ تو وہ جو متعلقہ ایس پی سیل ہے وہ اس کو دیکھے گا اور وہ ایس ایچ او کو بلائے گا، دیکھے گا، ایف آئی آر درج کرنے کا آرڈر کرے گا یا جو بھی وہ کرے گا۔ اگر پھر بھی آپ کی ایف آئی آر نہیں ہوتی تو پھر آپ نے عدالت میں آنا ہے، سیشن کورٹ میں آنا ہے، اور سیشن کورٹ میں سیکشن 22A 22B CRPC ضابطۂ فوجداری کے تحت آپ نے وہاں پٹیشن دائر کرنی ہے۔ جب آپ پٹیشن دائر کریں گے تو جج صاحب ایس ایچ او کو نوٹس جاری کرے گا کہ بھئی آؤ بتاؤ ایف آئی آر کیوں نہیں درج کر رہے، یہ بندہ آ رہا ہے اتنے عرصے سے، ایف آئی آر کیوں نہیں درج کر رہے۔ وہ رپورٹ دے گا، تو وہ رپورٹ دے گا، تو اگر تو وہ رپورٹ پازیٹیو دے گا تو آپ کی ایف آئی آر درج کرنے کا جج صاحب آرڈر کر دے گا، اور اگر جج صاحب آرڈر نہ کرے تو پھر آپ نے اسی سیشن جج والے آرڈر کو لے کے آپ نے ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل کرنی ہے انڈر آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ کے پاس ایک ریمیڈی ہے۔ ہاں، اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو چیک ہے نا، اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نیگوشیبل انسٹرومنٹ۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کسی سے 10 لاکھ روپے دینے اور ایف آئی آر کٹوا دیتے ہیں تو وہ آپ کو 10 لاکھ روپے مل نہیں جائے گا۔ عام طور پہ لوگوں کو یہی غلط فہمی ہوتی ہے، وہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اب ایف آئی آر ہو گئی ہے تو آپ جو ہے نا پیسے مل جائیں گے۔ وہ ہو سکتا ہے 2-3 مہینے جیل میں رہ کے بیل کروا رہے اور آپ کے پھر پیسے گئے، وہ اس میں آئے گا، ٹرائل میں آئے گا، جو بھی ہوگا اس کو سزا، اس کی میکسیمم سزا 3 سال بنتی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک سول سوٹ بھی کرنا ہے۔ کون سا سول سوٹ؟ آرڈر 37 کا سوٹ آپ نے فائل کرنا ہے، جو سمری ٹرائل ہوتا ہے، جس میں کوئی دیر نہیں ہوتی، ایون اس میں جواب دعویٰ کی بھی پرمیشن لینی پڑتی ہے مدعا کو کہ جی اس میں میں جواب دعویٰ دوں، میرا جواب دعویٰ بھی آپ قبول کریں گے یا نہیں، وہ بھی عدالت کی مرضی ہے، نہیں تو اسٹریٹ اوے عدالت ڈگری کر کے آپ کو پیسے لینے کا آرڈر کر دیتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ نے ساتھ ساتھ کرنی ہوتی ہیں، تو پھر آپ کو بنے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ چیک دے رہے ہوتے ہیں وہ کیا کریں۔ اگر ایک آدمی ہے اور اس سے کوئی بندہ زبردستی چیک لے رہا ہے، دباؤ میں، کوئی محلے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے لے آئے، کوئی گن پوائنٹ پہ لے آئے، اور اس کا شاید پیسے نہیں بھی بنتے تھے، تو اس نے کہا جی مجھے چیک لکھ کے دو، اور آپ نے لکھ دیا چیک، تو اس کے پیچھے آپ لکھ دیں کہ ایز گارنٹی جب وہ چیک لکھیں گے تو وہ گارنٹی ہوگی، وہ آپ کا وہ ڈائریکٹ ایف آئی آر وغیرہ آپ کے اوپر نہیں ہوگی، وہ ہوگی گارنٹی کے طور پہ آپ نے دیا ہے، ضمانت کے طور پہ کہ بھئی میں نے وہ دیا ہے، تو نہیں ہوگا تو پھر اس کے اوپر اتنی اسٹریٹ فارورڈ جو ہے نا وہ ایف آئی آر نہیں ہوتی۔ یا پھر آپ اس کے اوپر ڈیٹ نہ ڈالیں،
یا آپ کوئی ایسی چیز کر دیں جو مناسب نہ ہو، اگر وہ خود ڈیٹ ڈالے گا چیک لینے والا تو اس کے اوپر بھی کیس بن سکتا ہے کہ اس نے فورجری کی ہے اور اس نے خود ڈیٹ ڈالی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس کو چیک دیا جا رہا ہے اس کے لیے ہدایات یہ ہے کہ وہ اچھے طریقے سے چیک کو دیکھے اور چیک کو لے، اور چیک اس کے نام کا ہونا چاہیے۔ آج کل یہ بڑا ہمارے پاس کیس آتے ہیں، یہ ہوتا ہے کہ جی ایک آدمی نے چیک جو ہے وہ دے دیا، اس نے کہا یار میں نے وہ اکرم سے جو ہے نا پیسے لینے ہیں، تو آپ ڈائریکٹ جو ہے نا اکرم سے لے لیں، میں اس کو لکھ دیتا ہوں، اکرم کے نام کا وہ جو ہے نا چیک وغیرہ اس کو دے دیتا ہے، اور وہ خوش ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، فون پہ بات بھی کراتا ہے، ہاں یار اس کے میں نے پیسے دینے ہیں، آپ نے اکرم، آپ کا نام اسلم ہے اور آپ نے اکرم کے نام کا چیک لے دی ہے، تو کل کو ڈسانر ہوگا تو آپ کی ایف آئی آر درج نہیں ہوگی، کیونکہ چیک جو ہے وہ آپ کے نام کا ہونا چاہیے۔ چیک اچھے طریقے سے دیکھ لیں، آپ کا نام کا ہونا چاہیے، اس کے اوپر اماؤنٹ صحیح بھری ہوئی ہونی چاہیے، اس کے اوپر تاریخ صحیح لگی ہوئی ہونی چاہیے، اور جب آپ کا چیک ڈس آنر ہو جائے تو اس کو مہینوں کے حساب سے اپنے پاس نہ رکھیں، آپ فوری طور پہ بینک میں، جو میں نے طریقہ بتایا لیگل نوٹس کے بعد، اس کے فوری طور پہ جا کے بینک میں جا کے کیش کروائیں، نہیں ہوتا تو پھر اس کی لیگل نوٹس کے بعد ایف آئی آر کروائیں۔ یہ نہیں کہ اکثر لوگ 2 سال کے بعد آ جاتے ہیں کہ سر جی چیک ہمارے پاس ہے، اور وہ پھر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح جو ہے نا وہ نہیں بنتا۔ تو دوستو، جو چیک بدنیتی کی بنیاد پہ دیا جائے گا اس کے اوپر ضرور ایف آئی آر ہوگی، اور جس کو چیک دیا جاتا ہے اس نے 2 کام کرنے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ آرڈر 37 کا دعویٰ کرنا ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے، اور ایف آئی آر بھی کٹوانی ہے تاکہ وہ ایف آئی آر سے بھی نہ بچ سکے، ٹھیک ہے دوستو۔ اور اس میں جو ہے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کا، یہ بڑی اتھارٹی آ گئی ہیں۔ پہلے اس میں ہوتا تھا کہ سپریم کورٹ تک بیل نہیں ہوتی تھی، لیکن اب جو ہے اس میں بڑی نرمی آ گئی ہے، بڑی فریش اتھارٹیز آ گئی ہیں، تو عام طور پہ 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد بیل ہو جاتی ہے۔ تو ایک آدمی نے اگر آپ کا 10 لاکھ دینا ہے، مہینہ جیل میں رہا ہے، بیل ہو گئی ہے، تو وہ کبھی بھی آپ کے قابو نہیں آئے گا، اس کے لیے آپ کو آرڈر 37 کا دعویٰ بھی کرنا پڑے گا۔ دوستو، یہ ساری چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو چیک ڈس آنر ہونے کے حوالے سے بتائی ہیں۔ پھر بھی اگر آپ کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں، دور بیٹھے ہیں، تو آپ، میرا فون نمبر ہے 030047255752، تو اس حوالے سے جو ہے نا آپ مجھ سے رابطہ کر کے مشورہ کر سکتے ہیں۔ تو تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو، امید ہے آپ کو سب کو پسند آئی ہوگی۔